والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آپ لوگ ادھر سامنے آئے جو بڑے بچے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدی للتی ہی اقوم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے کہ میں تقریر کروں آپ کے سامنے، اور الحمدللہ ہمارے سینئر اور ہمارے بڑے بھائی بہت ہی عزیز حضرت مولانا مفتی ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، وہ موقع بموقع آپ کے سامنے خطاب کرتے رہتے ہوں گے اور آپ سماعت کرتے ہی رہتے ہوں گے، اور میں آپ سب کو سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جس ادارے میں، جس مدرسے میں اور جن اساتذہ کی نگرانی میں تعلیمی اور تربیتی سفر کر رہے ہیں، اسے غنیمت جانیے اور انتھک محنت کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنائیے۔ مجھے آج اتفاق سے امتحان کا موقع ملا۔ یہ گرچہ ششماہی امتحان ہے، لیکن یہ سال کا پہلا ہی امتحان جو باضابطہ امتحان ہوتا ہے، اور سب سے آخری امتحان جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ ششماہی میں کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر اصلاح کر کے اس کی تکمیل سالانہ امتحان میں کی جاتی ہے۔ میں نے امتحان لیا آپ طلبہ تحفیظ القرآن کا۔ یقیناً تعلیم قابل اطمینان ہے، اور کچھ جو کوتاہیاں تھیں جو ہر مدرسے میں رہتی ہیں، میں بھی ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ذمہ داری نبھاتا ہوں، میرے مدرسے میں بھی ایسی کیفیات آتی رہتی ہیں کہ فلاں طلبہ میں یہ کمی ہے اور فلاں میں وہ کمی ہے، جس کی ہم اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سب کو بھی میں نے لکھ دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے، مفتی صاحب اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طالب علم میں کس طرح کی کمی ہے، اور جس کے اندر کمی نہیں تھی میں نے اسے لکھا بھی نہیں ہے، جس کے اندر جس چیز کی کمی تھی میں نے اسے قلم بند کیا ہے، لکھنے کی کوشش کی ہے، اور آپ سب سے ذمہ داران مدرسہ سے میں نے یہ امید کی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں گے، اور یہ ہمارا مدرسہ ایک کامیاب مدرسہ اس پہلو سے نکھر کر امت کے سامنے اور اس بستی کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ سب محنت کیجئے اور اپنی تجوید کو بہتر کیجئے، اپنے لحن کو بہتر کیجئے، یادداشت میں سدھار کیجئے، اور اس مدرسے میں محنت کر کے آپ اس مدرسے کا نیک نامی کا ذریعہ بنیے۔ ان اساتذہ جو بے حد محنت کر رہے ہیں، اور یہ مدرسہ یقیناً تعمیری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ ادارہ ترقی کرے، اس لیے کہ یہ مدرسہ صرف آپ کا نہیں، ہمارا بھی مدرسہ ہے۔ ہم نے بھی یہاں ایک زمانے میں تعلیم حاصل کی، اور آج بھی اس مدرسے سے بہت لگاؤ ہے، ہمیں محبت ہے۔ یہ مدرسہ جب بند پڑا تھا، جب بھی ہم اس مدرسے میں آتے تھے یہ سمجھ کر یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ہم نے بولنا سیکھا، لکھنا سیکھا، اور ابتدائی تعلیم جب بچہ کچھ نہیں جانتا ہے یہ مدرسہ اسے بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اسے پڑھنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے اس مدرسے کو آپ غنیمت جانیے، اور اساتذہ کی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مدرسے کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر آپ محنت کیجئے۔ اور مجھے امید ہے کہ ابھی 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، اگر چند سال گزریں گے تو یہ مدرسہ علاقے کا معیاری اور منظم مدرسہ ہوگا، اور اس مدرسے کا فیض پورے علاقے میں بڑھتا ہوا، پہنچتا ہوا دکھے گا، اور لوگ فیض پا رہے ہیں۔ آپ سب ہم نے ابھی معلوم کیا، کچھ بانڈوب کے ہیں، کچھ اطراف گاؤں کے ہیں، اور کچھ دور گاؤں کے بھی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس مدرسے کا فیض ہے جو 2 سال میں
علاقے سے باہر ہو گیا اور اگر چند سال گزریں گے تو اس کا فیض بہت زیادہ پہنچے گا اور اس کی تعداد میں خوب اضافہ ہوگا۔ اور میں نے سنا کہ آج آپ کی چھٹی ہوگی، آپ گھروں کو جائیں گے، جو جہاں کا ہے وہاں جائے گا، لیکن جو آپ نے اول سال کے شروع سے اب تک جو یہاں تربیت پائی ہے، جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، قرآن پڑھا ہے حفظ کی شکل میں، ناظرے کی شکل میں، یا دینیات آپ نے پڑھی ہوں گی، نمازیں آپ کی صحیح کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کا اثر آپ کے گھر جانے کے بعد بھی دکھنا چاہیے۔ اصل میں مدرسہ اور مدرسے کی تعلیم و تربیت کا امتحان آپ کے گھر میں ہے۔ ہم نے تو آپ کی صرف پڑھی ہوئی چیزیں، یاد کی ہوئی چیزیں آپ سے پوچھی اور آپ نے بتا دیا، لیکن عمل کا امتحان گھروں میں ہوگا۔ جو طالب علم گھر جانے کے بعد نماز کا اہتمام کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس کا رہن سہن برتاؤ بہتر ہے، وہی صحیح معنی میں طالب علم ہے۔ یہاں نماز اساتذہ کی نگرانی کی وجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد موبائل فون میں مبتلا ہو گئے اور صرف کھیل کود میں مشغول ہو گئے، نمازوں کا اہتمام نہیں، وہ لباس اتر جاتا ہے، ٹوپی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور بس کھیل میں مشغول ہیں۔ یہ طالب علم کی شان کے خلاف ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو پھر آپ طالب علم نہیں ہیں اور اس قرآن کی تعلیم میں آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کی زندگی میں اور آپ کے عمل میں آئے۔ تو اس لیے آپ جب گھر جائیں گے گالم گلوچ، بری بات اور گندا مذاق کسی سے نہیں کریں گے۔ آپ جائیں گے سب کو سلام کریں گے، جو رشتہ دار ہیں خیریت معلوم کریں گے اور صبح و شام کچھ نہ کچھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ صحیح، لیکن آپ قرآن کھول کر پڑھیں گے، دینیات جو آپ نے یاد کی ہے اسے ایک بار ضرور دہرائیں گے، یہ آپ کرنا ہے، اور اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جانا ہے، اور کسی کے ساتھ آپ کو جھگڑا کرنا لڑنا ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ ادب اخلاق احترام، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور سب کا احترام کرنا ہے، سلام میں پہل کرنا ہے۔ حدیث پڑھے نا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ تو آپ جہاں جائیں گے جدھر سے گزریں گے، کوئی مسلمان گزر رہا ہے، وہ آپ کا چچا ہو یا نہ ہو، آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہو، اگر مسلمان ہے اسے سلام کیجیے، اسے سلام کیجیے۔ تو آپ جب جائیں علاقے میں اپنے گاؤں میں، تو گاؤں کے لوگ بڑے چھوٹے سب پوچھیں کہ بچہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر ادب سلیقہ احترام عزت اور سلام میں پہل کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے آپ تعلیم میں پابند رہنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا اور مدرسے کا بھی نام ہوگا، اور اس سے بڑی بات آپ خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ جو بچے باہر گھوم رہے ہیں گھروں میں کھیل کود میں مشغول ہے، ان کے ماں باپ بھی آپ کا ساتھ لگائیں گے کہ آپ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کی تعلیم سے آپ کی تربیت سے اور اس ادارے سے اور ذمہ داران مدرسہ سے اور آپ کے اساتذہ سے بے حد خوش ہیں۔ ہمیں بھی بتائیے، میں اپنے بچے کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے آپ سب نمازوں کا اہتمام کریں گے، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرائیں گے، سلام میں پہل کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے۔ اور ایک آخری بات، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے پیارے بھائیوں بچوں، یہ جو آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ تعلیم ہے، بہت اعلیٰ تعلیم ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی تعلیم ہے نا، اسکول کالج یونیورسٹی میں جو بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور
دیگر اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے بھی قرآن کی تعلیم، قرآن کا پیغام، قرآن کا دیا ہوا نظام سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، اس لیے دنیا والوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا ہے کہ قرآن سے کیا ہوتا ہے۔ قرآن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، قرآن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے گاؤں دیہات میں جب سب ہار جاتا ہے کسی بیماری کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ تہیں کچھ پڑھی کا دھا کوئی تعویذ دہب اے قرآن تو سب کچھ چی بولے ہی قرآن اگر قرآن پڑھی کا آگنی پھوکی دیتی پانی میں تو پانی میں بھی آگن لاگی دیتی۔ یعنی لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یعنی اگر پانی میں آگ لگا سکتے ہیں جو کہ ناممکن ہے تو اور دنیا تو ممکن کا نام ہے۔ دنیا کس کا نام ہے؟ یعنی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا احترام کرنا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہے، قرآن کو بوسہ دینا ہے۔ بوسہ سمجھتے ہیں نا؟ چومنا ہے اسے، اس لیے کہ قرآن سب کچھ ہے۔ اگر آپ نے صحیح معنی میں قرآن یاد کر لیا، دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اچھا، تم میں سب سے اعلیٰ وہ انسان ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو قرآن پڑھانے والے اساتذہ بھی ساری دنیا میں جو قرآن نہیں پڑھاتا ہے، دین کا کام نہیں کرتا ہے، اس کے مقابلے میں نبی نے فرمایا قرآن پڑھانے والا افضل، قرآن پڑھنے والا افضل۔ تو نبی کی بات صحیح ہے یا دنیا والوں کی بات صحیح ہے؟ نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو نبی نے فرمایا سب سے افضل وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، چاہے ناظرہ ہو یا حفظ ہو۔ حفظ تو بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے۔ تو اس لیے آپ سب لوگ پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے رخصت اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ